اور کہتے ہیں کہ جناب وہ فارم 47 پہ وہ کہتا ہے کہ وہ غلط ہے. اور بھائی فارم 47 پر نون لیگ ہے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کراچی کی 7 قومی اسمبلی کی سیٹیں پیپلز پارٹی کو کس فارم پہ ملی ہیں؟ کراچی کے لوگ نفرت کرتے ہیں پیپلز پارٹی سے، نفرت کرتے ہیں اس کی پرفارمنس سے. اس کو 7 قومی اسمبلی کی سیٹیں دیں گے؟ دھتکار دیا، پھٹکار دیا اس پی ڈی ایم کو جو وہاں موجود تھی سندھ میں، ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کی صورت میں. لیکن اس کے باوجود ایک ایم کیو ایم نے ایک پولنگ اسٹیشن نہیں جیتا 5,000 5,500 میں سے، اور 15 قومی کی سیٹیں ان کو دی گئیں. اور پھر اس کے بعد 7 سیٹیں بچی تھیں وہ پیپلز پارٹی کو دی گئیں. میں بلاول سے کہتا ہوں کہ لاؤ اپنے فارم 45 اور قوم کے سامنے کراچی کے فارم 45 چھوڑ دو پورے ملک کو. اور انٹیریئر سندھ کا جو حال ہے میں پتہ ہے، وہاں تو آپ نے فارم 45 بھی لوگوں کو نہیں بنا کر دی ہے، اس لیے کہ آپ نے وڈیرا شاہی کے ذریعے سے کچل کے رکھا ہوا ہے وہاں کے لوگوں کو. دیکھنا ہو تو جا کر حیدرآباد پریس کلب پر ان سندھی نوجوانوں کا احتجاج دیکھو جو سی ایس ایس میں جو تم نے وڈیرا شاہی کی ہوئی ہے اور لوگوں کے ساتھ جو زیادتی کی ہوئی ہے. تو اس لیے، اور جا کے وہاں کی سڑکیں دیکھو اور وہاں کے حالات دیکھو. تو وہ بلاول صاحب کراچی کی 7 سیٹوں کے فارم 45 دکھا دیں تو ہم ان کے کلیم مان لیں گے کہ وہ کتنے بڑے سچے ہیں. اور پھر یہ جو سارے فارم 47 والے پی ڈی ایم کے تھے ان کے ووٹ سے محترم آصف علی زرداری صاحب تو صدر مملکت ہیں، تو وہ پھر کون سا فارم ہوا؟ اور چیئرمین سینٹ ہیں گیلانی صاحب 9 کروڑ کی گاڑی والے، تو وہ پھر کون سا فارم ہوا؟ اور یہ جو گلگت بلتستان میں جو کچھ ملا ہے وہ کون سا فارم ہے؟ تو یہ جو قوم کے ساتھ ڈرامہ کرتے ہیں یہ لوگ، نورا کشتی لڑتے ہیں، ایک دن ایک بیان دیتے ہیں، دوسرے دن دوسرے بیان دیتے ہیں، یہ سب ملے ہوئے ہیں. اور انہی کی حکومت لوگوں کو پسند آتی ہے جو لوگ مسلط کرتے ہیں ہم پر. یہ ان کے لیے سوالیہ نشان ہے کہ پہلے تو ہم کہتے تھے، عوام کہتے تھے، اب تو خود یہ پی ڈی ایم کہہ رہی ہے ایک دوسرے کے خلاف الزام لگا کے کہ 8 فروری کو 2024 کو جو کچھ ہوا وہ فارم 47 کے فراڈ کے سوا کچھ نہیں تھا. اور اس سے پہلے ٹریلر دکھایا تھا انہوں نے کراچی میں، اور میں نے اس وقت کہا تھا یہ ٹریلر ہے اور پوری فلم چلے گی 2024 میں، جب انہوں نے میئرشپ پہ قبضہ کیا تھا. اور وہاں بھی مریم بی بی آپ کے 14 لوگوں نے اس وقت بھی وہاں کے جعلی میئر کی حمایت کی ہوئی ہے کراچی میں. 4 جے یو آئی کے، 14 نون کے، اور باقی انہوں نے گنتی جو اپنی پوری کی تھی پی پی نے، اور 32 بندے پی ٹی آئی کے غائب کر دیے تھے یا دباؤ ڈالا تھا یا خرید لیے تھے، جو بھی کیا تھا. تو آپ یہ بتائیں کہ یہ سب کیا ہے؟ جب عمران خان صاحب کی حکومت ہٹائی جا رہی تھی اور لوگوں کی خرید و فروخت مل کر یہ لوگ کر رہے تھے تو اس وقت یاد نہیں آیا بلاول صاحب کو کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ بریف کیس تو سندھ سے ہی آتے تھے، کبھی کسی کے کو ہاتھ میں پکڑاتے تھے، کبھی کسی کو پکڑاتے تھے زرداری صاحب. دھندے بازی تو یہ ساری چل رہی ہے. جب یہ بلوچستان کے لوگوں کو خرید رہے تھے، یعنی حد ہو گئی ہے اس مرتبہ تو کہ جن پارٹیوں کے لوگ کامیاب ہوئے ہیں انہوں نے بھی پیسے دیے ہیں اور جو ہارے تھے انہوں نے بھی پیسے دیے ہیں. اب ظاہر ہارنے والا کلیم تو نہیں کرے گا میرے پیسے واپس کرو، مجھے سیٹ کیوں نہیں دیے. تو بدترین طریقے سے انہوں نے جمہوریت کا مذاق اڑایا ہے اور یہ اب کھلتے چلے جا رہے ہیں. اس لیے اب کوئی لیجیٹمیسی نہیں ہے اس گورنمنٹ کی. لہٰذا میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ جتنے ہمارے پبلک ایشوز ہیں اس پر لوگ نکلنا شروع ہوں جینوئن طریقے سے اور آواز اٹھائیں تو یہ لوگ پیچھے کی طرف ہٹیں گے، ورنہ یہ اسی طرح سے ہم پر مسلط ہوتے رہیں گے. آزاد کشمیر میں جو حالات ہیں، ہم نے ان حالات میں ایک ایسا راستہ سجیسٹ کیا تھا جس کے نتیجے میں خون بہنا بند ہو سکتا تھا، جس کے نتیجے میں امن قائم ہو سکتا تھا. آزاد جموں و کشمیر یہ بیس کیمپ ہے تحریک آزادی کشمیر کا. آپ نے وہاں نفرتوں کو پروان چڑھا دیا ہے، آپ نے وہاں کے نوجوانوں کو متنفر کرنے کا کام شروع کر دیا ہے. جوائنٹ ایکشن کمیٹی سے اگر کسی کو اعتراض ہے اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو اگر کچھ لوگوں سے اختلاف ہے تو وہ تو ایک الگ بات ہے، عوام کا کیا قصور ہے. لیکن طاقت کے ذریعے سے، گولی کے ذریعے سے اور لوگوں کو کچل کر احتجاج کے حق سے محروم کر کے تو آپ رول نہیں کر سکتے. وقتی طور پر اگر آپ خون بہا کر قابو بھی کر لیں گے تو یہ نسلوں میں چیزیں منتقل ہوتی ہیں، ہم افورڈ نہیں کر سکتے. یہ اس کا دکھ نہیں ہو سکتا جس کو اپنی ڈیوٹی پوری کر کے چلے جانا ہے ملک سے باہر. یہ ہمارا دکھ ہے، ہم اس ملک میں رہتے ہیں. یہ ہماری پریشانی ہے کہ ہمارے 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، قربانیاں دے کر بنا ہے. یہ ان کی پریشانی نہیں ہوتی ہے جن کے للے تللے ختم نہیں ہوتے.
اور ان کی عیاشیاں بھی ختم نہیں ہوتی اور وہ فیصلے کرتے ہیں بڑے بڑے. یہ ہمارا مسئلہ ہے کہ کشمیر، مقبوضہ کشمیر میں جو لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، آزاد کشمیر کی صورتحال سے اگر وہ نیریٹو ہمارا کمزور ہو رہا ہے تو کیوں نہیں ہمارے مقتدر لوگ، کیوں ہمارے طاقتور لوگ، ادارے، حکومت، ریاست کیوں نہیں سمجھتی اور ہوش کے ناخن نہیں لیتی؟ ہم نے کہا تھا مذاکرات کو موقع دیں، ہم ثالثی کے لیے تیار ہیں، اور اس میں ہم نے پوائنٹ اسکورنگ بھی نہیں کی تھی. میں تو ساری سیاسی جماعتوں کے پاس گیا تھا اور میں نے کہا ہم سب مل کر بھی کام کرنے کے لیے تیار ہیں، کوئی اس میں کریڈٹ لینے والی بات نہیں ہے. لیکن بدقسمتی سے حکومتی پارٹیوں نے رسپانس نہیں دیا اور اس کے نتیجے میں مزید حالات بگڑے ہیں اور لاشیں گری ہیں. دیکھیں، لاش اگر عام پاکستانی کی گر رہی ہے تو وہ بھی ہماری لاشیں ہیں، اور اگر فورسز کے لوگ شہید ہو رہے ہیں تو وہ بھی ہماری لاشیں ہیں، کوئی اور تو لوگ نہیں ہیں. تو ان حالات کو خراب ہونے سے بچانا کس کی ذمہ داری ہے؟ تو فیلڈ مارشل صاحب کو بھی اس میں، اور وزیر اعظم کو بھی، اور پوری سیاسی قیادت کو اس مسئلے کو ایڈریس کرنا پڑے گا. طاقت کے ذریعے سے کچل کر آپ مسئلے حل نہیں کر سکتے. ہم ایک مرتبہ پھر یہ پیشکش کرتے ہیں کہ امن کے لیے جو کچھ بھی درکار ہے، ہم نے تو اپنا جرگہ بھی بنایا، ہم نے تو اس کے لیے میٹنگز بھی کی. یہ واحد جماعت اسلامی ہے جس نے اس میں صرف تقریر نہیں کی، صرف نمائشی قدم نہیں اٹھایا، بلکہ ہم نے باقاعدہ سنجیدہ کام کیا. لیکن ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے رسپانس نہیں ملا. جب گورنمنٹ کی طرف سے رسپانس نہیں ملا تو ہم کیا کریں؟ پھر ہمیں پتہ چلا کہ مذاکرات شروع ہو گئے اور بہت ہائی لیول کے اوپر کچھ لوگوں کی ڈیوٹی لگی ہے. ہمیں قدر اطمینان ہوا کہ اب مسئلہ کسی منطقی انجام تک پہنچ جائے گا انشاءاللہ. لیکن پھر اس کے بعد حالات بگڑنا شروع ہو گئے. میں ایک مرتبہ پھر یہ مطالبہ دہراتا ہوں کہ سیاسی عمل کے ذریعے سے، مذاکرات کے ذریعے سے مسئلے کو ایڈریس کریں، اور یہ مسئلہ ایڈریس ہو سکتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ عوام بھی دیکھ رہے ہیں، جو لوگ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی حمایت کر رہے ہیں، اگر ان کی طرف سے کچھ ایسی چیزیں ہوں گی کہ جو امن کے بجائے بدامنی پھیلانے والی، لوگ اس سے متنفر ہو جائیں گے نا. تو آپ کیوں اس طرح سے صورتحال پیدا کرتے ہیں کہ جس میں کوئی راستہ نکلنے کا امکان ہی نہیں ہوتا؟ مذاکرات کو اور امن کو موقع دیا جائے اور اس مسئلے کو ایڈریس کیا جائے. یہ ہمارا خون ہے جو بہہ رہا ہے، اور یہ پورے کشمیر کوس کو نقصان پہنچانے والا عمل ہے. ہمارا دشمن جشن مناتا ہے جب اس طرح کے واقعات انٹرنیشنل میڈیا میں سامنے آتے ہیں. میں کشمیری عوام سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ پرامن طریقے سے اس مسئلے کو ایڈریس کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں، جو کردار ادا کر سکتا ہے. ساری پارٹی عملاً صورتحال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی آزاد جموں و کشمیر میں حکومت ہے اور باقی پارٹیاں. اچھا، ایک مسئلہ یہ ہے کہ جتنے لوگ بھی 13 کے 13 اس وقت وہاں منتخب ہوئے ہیں، ان 13 لوگوں کا اگر آپ ٹریک ریکارڈ دیکھیں گے تو میرا خیال ہے اس میں سے 10 11 12 لوگ ایسے ہوں گے جو 3 4 4 پارٹیاں بدل چکے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر لوگ ووٹ ڈال بھی دیں تو بھی وہ کسی پارٹی کی مقبولیت نہیں ہوتی، وہ لوٹوں کی اپنی اپنی جگاڑیں ہوتی ہیں، اور پارٹیاں کہتی ہیں کہ ہماری سیٹیں اتنی ہو گئی ہیں. بہرحال یہ فارم 47 کا پورا دھندا ہے، یہ ختم ہونا چاہیے. جمہوریت کو آگے بڑھنا چاہیے، آئین کو پریویل کرنا چاہیے، اور ہر ایک کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے. بہت شکریہ. نہیں، انشاءاللہ راستہ بھی دیں گے. اور آپ نے دیکھیں ہمارے پہلے بھی جو سڑکوں پہ احتجاج ہوتے ہیں، ظاہر ہے سڑک پہ احتجاج کوئی ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ہزاروں کی تعداد میں جگہ جگہ لوگ موجود ہوں، اور وہ تو ظاہر ہے جب سڑک پہ آتے ہیں تو یہ تو سب ہوتا ہے. یہ حکومت کا کام ہوتا ہے کہ وہ ہم تو اعلان کر کے آتے ہیں، تو حکومت آلٹرنیٹ روٹ دے سکتی ہے. دنیا بھر میں ایسا ہوتا ہے، اور ہمارے منتظمین انشاءاللہ تعالیٰ ایمبولینس کو راستہ دیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں کہ آپ نے تو پوری قوم کا ہی پہیہ جام کیا ہوا ہے. لوگوں کی معیشت کا پہیہ جام ہے، تعلیم کا پہیہ جام ہے، صحت کا پہیہ جام ہے، امن کا پہیہ جام ہے. تو اگر اس طرح کا پہیہ جام کرنے سے وہ جو بلاک ہوا ہے وہ بلاکیٹ ختم ہو جائے تو پھر آپ کو کرنا تو پڑے گا نا، گھر بیٹھنے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. لہٰذا جماعت اسلامی ایک پرامن سیاسی جدوجہد پر یقین رکھتی ہے. انشاءاللہ ہماری طرف سے کوئی چیز نہیں ہوگی. حکومت کو اس میں ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور پراپر طریقے سے ایڈریس کرنا چاہیے ان ایشوز کو جس کی بنیاد پر ہم کھڑے ہو رہے ہیں. پہلے یہ کر لیں جی. ہم دیکھیں جو
قانونی طریقے ہوتے ہیں وہ تو سب ہم اختیار کرتے ہیں، لیکن احتجاج کرنا ہمارا حق ہے، احتجاج روکنا غیر آئینی بات ہے۔ اور یہ کون سا چکر ہے کہ آپ اپنی مرضی سے فارم 47 کی پارلیمنٹس کبھی ڈی سی کو اختیار دے دیں، کبھی اے سی کو اختیار دے دیں، کبھی کسی کو اختیار دے دیں اور قانون پہ قانون ہم پر مسلط کر دیں؟ یہ قانون ہی صحیح نہیں بنایا ہوا انہوں نے، تو اس لیے ہم تو اس طرح کی چیز پر یقین نہیں رکھتے۔ البتہ ہم قانون اور آئین کو بالادست رکھتے ہوئے جد و جہد کرتے ہیں، اور یہ ہمارا آئینی قانونی حق ہے، ہم استعمال کریں گے، دنیا بھر میں ہوتا ہے۔ جی نہیں، یہ تو دیکھیں ان پارٹیوں کی اب کوئی حیثیت رہی نہیں ہے۔ دیکھیں میں آپ کو سیدھی بات بتاؤں کہ پیپلز پارٹی ہو یا نون لیگ، عملی طور پر یہ ماضی کا حصہ بن چکے ہیں۔ ماضی میں کوئی کلیم کر سکتا ہے ان کی پاپولیرٹی تھی، اس وقت تو پاکستان میں آپ کوئی بھی غیر جانبدار پول کرا لیں، یہ اب ماضی ہیں۔ یہ جتنی پی ڈی ایم کی حکومت میں شامل جماعتیں ہیں اس وقت، جتنی بھی ہیں، یہ سب ماضی ہیں۔ مستقبل تو انشاءاللہ یہ نوجوان طے کریں گے، اور اللہ نے چاہا تو اب لوگ صحیح فیصلے کریں گے۔ جی نہیں، اس کو بھی دیکھیں، ہم نے پیٹرولیم لیوی پر بھی سپریم کورٹ میں بھی پٹیشن، آئینی عدالت میں پٹیشن فائل کی ہوئی ہے۔ ہمارے نظام کا مسئلہ ہے کہ اس میں کئی مہینے کے بعد جا کر نمبر لگائیں، اور ابھی ججز چھٹی پہ بھی ہیں، تو اندازہ لگائیں کہ لوگوں کو ریلیف کہاں سے ملے۔ لیکن بہرحال ہم توقع رکھتے ہیں کہ آئینی عدالت اپنی ذمہ داری پوری کرے، جیسی بھی ہے۔ 26ویں ترمیم میں آئی ہے کہ 27ویں ترمیم میں آئی ہے، لیکن اب جو بیٹھا ہوا ہے وہ تو اللہ کو حاضر ناظر جان کر فیصلہ کرے، اور یہ ظلم ہے۔ اسی طرح سے ہم اس پہ بھی غور کرتے ہیں کہ اس کو بھی ہم چیلنج کر دیں گے روزانہ والی بات کو، لیکن عوامی عدالت سے تو کسی نے نہیں روکا نا، تو وہ لگا رہے ہیں ہم انشاءاللہ 7 تاریخ کو۔ جی سارے ہیں، روزانہ بات کرتے ہیں ہم تو اس پہ۔ دیکھیں مذاکرات کریں گے، وہ کریں گے، وہ تو بات کی بات ہے۔ ابھی تو ہم احتجاج کر رہے ہیں، پہلے احتجاج کو فوکس کریں، اور مسئلہ طریقے سے حل ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ احتجاج پھر پرولونگ جس طرح ہوگا وہ میں بتاؤں گا 7 تاریخ کو انشاءاللہ۔ میرا خیال ہے میڈیا کی یہ ذمہ داری ہے، اب یہ آپ کے اس سوال کے بعد تو بہت زیادہ، کہ یہ ایک ایک شعبے کو لیں اور بتائیں کہ یہ جو آئیڈیل حکومت بتایا جاتا ہے پنجاب حکومت کو، کس شعبے میں یہ آئیڈیل ہے۔ زراعت یہ نہیں سنبھال پا رہے، کسان کو ریٹ صحیح نہیں دیے، عوام کو روٹی صحیح قیمت پہ نہیں دی، تو درمیان میں کون ہے جو کھا رہا ہے؟ یہ آٹا مافیا ہے۔ بلدیاتی نظام 2015 کے بعد الیکشن نہیں کرایا، ساری چیزوں پہ قبضہ کر کے حکومت بیٹھی ہوئی ہے۔ اسکول یہ آؤٹ سورس کر رہے ہیں، اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے۔ بیسک ہیلتھ یونٹ یہ آؤٹ سورس کر رہے ہیں۔ چند اسپتالوں کے علاوہ این جی اوز کے پیچھے چھپ کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ہیلتھ فیسلٹی ٹھیک کی ہے۔ ڈاکٹرز احتجاج کر رہے ہیں، نرسز احتجاج کر رہی ہیں۔ اسی طرح سے آپ اس پہ آ جائیں، اساتذہ احتجاج کر رہے ہیں، یونیورسٹیوں میں لوگوں کو گرانٹ نہیں مل رہی ہے۔ 1 کروڑ سے 1 کروڑ 18 لاکھ بچے پنجاب میں آؤٹ آف اسکول ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کون سی فیلڈ ہے جس میں پنجاب حکومت عوام کی ریلیف کے لیے کام کر رہی ہے سوائے چند نمائشی اقدامات کے؟ تو یہ میڈیا کی بھی ذمہ داری ہے کہ ان لوگوں کو بے نقاب کریں، میڈیا کو جتنے بھی وہ پیسے دیں، پیسے بھی رکھیں، بے نقاب بھی کریں۔ اور اب تو سوشل میڈیا موجود ہے، وہ کام کریں، اور میڈیا والے جو پیسے لیتے ہیں وہ اپنے میڈیا ورکر کو بھی دیں، کیمرہ مین کو بھی دیں صحیح وقت کے اوپر۔ آپ کے لیے تو کوئی بات نہیں کرے گا، میں کرتا ہوں آپ کے لیے بات، آپ کے لیے کوئی نہیں کرے گا، میں بتا رہا ہوں۔ جی شیخ صاحب دی گریٹ زور سے شادی ہو گئی، اب کہاں زور سے بول سکتے ہیں۔ اچھا دیکھیں، امریکہ تو اب جو کچھ بھی کر رہا ہے یہ تو ظاہر ہے جو صہیونی لابی ہے وہ سرگرم عمل ہے۔ عملاً تو امریکہ شکست کھا چکا ہے، اور امریکہ کے اتحادی بھی شکست کھا چکے ہیں، اور اسرائیل بھی شکست کھا چکا ہے۔ اب یہ تو
ظاہر ہے اس طرح کی چیزیں کر کے یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ ہم میں بڑی طاقت ہے، لیکن عملاً تو ان کی طاقت ان کے کام نہیں آئی ہے نا. تو بڑا یہ سوال پیدا ہوا ہے کہ بھائی ان کے تو میزائلز اور انٹرسیپٹرز جو ہیں وہ اس میں بھی ڈیفیشنسی آ گئی ہے. بہرحال یہ پورا ایک موضوع ہے جس پر انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے، اور بہرحال ہم ایرانی قوم کے ساتھ ہیں اور ہر اس مزاحمت کار کے ساتھ ہیں کہ جو اس طاغوت کے خلاف لڑ رہا ہے. بہت شکریہ. جی میرا خیال ہے انہیں اپنا رویہ بدلنا پڑے گا، اور ان کو بھی یہ بات سمجھ میں تو آ رہی ہے کہ جن لوگوں کو زبردستی مسلط کیا جاتا ہے وہ تو خود ان کے لیے بھی بدنامی کا سبب بنتے ہیں. تو دونوں مل کر ہی جو ہے وہ پاکستان کے لیے اچھے سے ثابت نہیں ہو رہے ہیں. تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہر ایک کو اپنا اپنا کام کرنا چاہیے. جس کا کام دفاع ہے وہ دفاع کرے، جس کا کام سیاست ہے وہ سیاست کریں، اور عوام کا کام عوام کو کرنے دیں. تو میرے خیال یہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی. بس ہم اچھا، کوئی اگر آپ کے پاس آئے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ ملنے سے منع کر دینا چاہیے. یہ آدمی تعزیت کے لیے آئے امیر العظیم صاحب کی، تو پھر سوال کیا ہوا؟ نہیں دیکھیں، حکومت کے لوگ اگر رابطہ کرتے ہیں تو ہم نے آج تک یہ نہیں کہا کہ ہم کٹی کر کے بیٹھ جائیں گے. ہم بات کرتے ہیں، لیکن ہم کبھی بھی اپنی بنیادی پوزیشن سے پیچھے نہیں ہٹتے. بات چیت سب سے کر سکتے ہیں، اور میں آئندہ بھی ہم کریں گے، اس میں کوئی پریشان ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی ڈیل نہیں کرتی. مجھے اپنے ذاتی طور پر کچھ نہیں چاہیے، لیاقت صاحب کو بھی نہیں چاہیے، ان کو بھی نہیں چاہیے، پوری جماعت کو کچھ نہیں چاہیے. حق اور انصاف کی بنیاد پر، عوام کی جینوئن ایشوز کی بنیاد پر کھڑے ہوتے ہیں، اور 10 دفعہ آپ ملیں لیکن مسئلہ حل کریں، ورنہ ہم سڑکوں پہ ہوں گے. جی